بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، عزیز ساتھیوں، محترم دوستو، جیسا کہ آپ نے جانا کہ اسلامی ارکان اسلام 6 ہیں، جن میں سے اب تک کے 2 پہ بات آپ کے سامنے آ گئی، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، جو ہے آپ نے اس سے پہلے کے سبق میں ملاحظہ کیا اور سنا اور پڑھا سمجھا۔ اب جو ہے ہم اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے والی بحث کو آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کتابوں پر ایمان یعنی ایسا پختہ یقین اور تصدیق جازم کرنا کہ اللہ کی کتابیں ہیں جنہیں اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل فرمایا ہے، اور قرآن پر ایسا ایمان محکم رکھنا کہ یہ کتاب اپنے سے پہلے تمام کتابوں کو منسوخ کرتی ہے، یعنی اس سے پہلے کی ساری کتابیں جو ہے ختم کر دیتی ہے، اب ہمیں کسی سابقہ کتابوں کو پڑھنے اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب قرآن کافی ہے۔ اور یہ کہ اللہ نے بہت سی ایسی خوبیوں سے اسے امتیاز بخشا ہے جو سابقہ کتابوں میں نہیں تھی۔ قرآن کو اللہ نے جو ہے بہت خاص جو ہے خوبیاں اور ایسی اس کے اندر گن رکھا ہے جو اس سے پہلی کتابوں میں وہ گن نہیں تھی۔ اور اس بات پر بھی یقین رکھنا کہ یہ قرآن حقیقتاً اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی زبان سے صادر ہوا ہے، اور کتابوں سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پہ نازل کیا اپنی تمام مخلوق پر رحمت کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے، تاکہ ان کتابوں پہ چل کر وہ دنیا اور آخرت میں اپنی سعادت کو پا سکیں، یعنی وہ کتابیں جو آسمان سے آئی اللہ کی طرف سے۔ آگے فرماتے ہیں کتابوں پر ایمان 4 باتوں پر مشتمل ہے، یعنی 4 باتوں کو اس پہ سمجھنا ضروری ہے، اور ان باتوں کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھ کر کے چلنا ہے، تب جا کے اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا مانا جائے گا۔ نمبر 1، اس بات پر ایمان رکھنا کہ یہ ساری کتابیں حقیقت میں اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہیں، یہ ساری کتابیں جو ہے اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہے۔ نمبر 2، ان نازل شدہ آسمانی کتابوں میں سے جن کا نام ہمیں معلوم ہے اس پہ مفصل ایمان رکھنا، جیسے کہ قرآن کریم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور جن کتابوں کا ہمیں نام معلوم نہیں ہم ان پر اجمالاً ایمان رکھیں، یعنی یہ کہ وہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے برحق تھیں۔ نمبر 3، ان آسمانی کتابوں کی وہ خبریں جو صحیح ہیں ان کی تصدیق کریں، جیسے کہ قرآن کے اخبار اور قرآن کے اخبار نے کتب سابقہ میں سے کسی خبر کو نہ تو تبدیل کیا ہے نہ ہی تحریف کیا ہے۔ اس کو پھر سے پڑھیں۔ نمبر 3 کو ان آسمانی کتابوں کی وہ خبریں جو صحیح ہیں ان کی تصدیق کریں، جیسے کہ قرآن کے اخبار اور قرآن کے اخبار نے کتب سابقہ میں سے کسی خبر کو نہ تو تبدیل کیا ہے نہ ہی تحریف کیا ہے، یعنی جو خبریں اللہ نے دوسری سابقہ کتابوں میں بھی دیے ہیں تو اس کو قرآن نے تبدیل نہیں کیا ہے نہ تحریف کیا ہے، لیکن وہ خبریں ہمیں صحیح طریقے سے ہم تک اگر پہنچی ہیں تو ہم ان کی تصدیق کریں گے، اگر وہ قرآن کے خبر کے بالکل سیم ہے تو، اگر قرآن کے اگینسٹ ہے تو نہیں، اگر سیم ٹو سیم قرآن ہی کی ہے تو ہم سابقہ کتابوں کی بھی خبروں کو مان لیں گے۔ نمبر 3، آسمانی کتب میں سے جو احکام منسوخ نہیں ہوئے ہیں انہیں بخوشی و رضا تسلیم کریں، ان پر عمل بھی کریں، خواہ ہم اس کی حکمت کو سمجھ سکیں یا نہیں،
اور یہ یاد رکھیں کہ تمام سابقہ کتب قرآن عظیم سے منسوخ ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنا باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 48 ہے۔ ترجمہ: ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، یعنی ان پر امین، شاہد اور حاکم ہے۔ اس وجہ سے اب سابقہ کتب میں سے کسی بھی حکم پر عمل کرنا جائز نہیں ہے مگر صرف انہی احکام پر جو صحیح ہیں اور قرآن کریم نے ان کو برقرار رکھا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی سابقہ کتابوں میں سے وہ باتیں جو قرآن میں بھی موجود ہیں تو ان پر ہم عمل کر لیں گے، اور ان پہ عمل کرنا دراصل قرآن ہی پہ عمل کرنا ہے۔ ہم اس پہ عمل تو ظاہر میں کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم قرآن ہی پہ عمل کر رہے ہیں کہ اس میں جو بات ہے وہی بات قرآن میں بھی ہے، تو معافی مشکل کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ہم لیں گے، اس پہ ہم عمل کریں گے۔ لیکن جو چیز قرآن میں نہیں ہے تو اس میں کتنے بھی اچھے سے بیان کی گئی ہو، اس پہ ہم کو عمل نہیں کرنا ہے اور اس کو ہمیں دیکھنا بھی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھنے سے بہت سے عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں، یعنی آسمانی کتاب پر ایمان کے لانے کے فائدے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں، نمبر 1، اس سے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پہ عنایت خاص کا علم حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ہر قوم کے لیے کتاب بھیجی جس سے انہیں ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف جو ہے کتابیں نازل فرمائی اور ان کو صحیح بات کی طرف رہنمائی کے لیے گائیڈ لائن بھی اللہ نے اپنی کرپا سے انہیں دیا۔ نمبر 2، اس سے اللہ کی حکمت کا علم حاصل ہوتا ہے، اس کے دین کے مشروع ہونے پر، کیونکہ اس نے ہر قوم کے لیے ایسی شریعت بنائی جو اس کے احوال کے مطابق ہو، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 ہے۔ ترجمہ: تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ اس عظیم نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہماری رہنمائی اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے کتابیں بھی ہمیں عطا فرمایا۔ تو آج ہم اس بحث کو اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ بحث لگ بھگ ختم بھی ہو گئی ہے، تو ہم اگلے سبق میں دوسرا موضوع لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔